الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً اس آیت مبارکہ میں نعمت چھین جانے پر انسان کی مایوسی اور ناشکری کرتا ہے اس کا بیان ہے۔ وَلَئِنْ اور ضرور اگر أَذَقْنَا ہم چکھا دیں الانسان انسان کو منا اپنی طرف سے رحمتاً رحمت ثم نزعنا پھر ہم چھین لے اسے منہ اس سے انہو بے شک وہ لا یعوس ضرور بڑا مایوس کفور ناشکرا ہو جاتا ہے، مایوس اور شکرا ہو جاتا ہے، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، جس نے دیا ہے وہ لے بھی لیتا ہے۔ مصیبت کے بعد آگے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ مصیبت کے بعد نعمت ملنے پر انسان کا فخر اور تکبر کرتا ہے تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ اور ضرور اگر أَذَقْنَاهُ ہم چکھا دیں اسے نعماء نعمت بعد درّا مصیبت کے بعد مَسَّتْهُ تو پہنچی ہے اسے لا یقولن جو پہنچی ہے اسے لا یقولن تو ضرور کہے گا ذہب چلی گئی ہے دور ہو گئی ہے سیئات برائیاں انی مجھ سے انہو بے شک وہ لا فارح ضرور بہت خوش ہونے والا فخور تکبر کرنے والا ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے اور تکبر کرتا ہے کہ مصیبت چلی گئی ہے اور نعمت آ گئی ہے۔ الا الذین صبروا جو صبر کرتے ہیں نیک لوگوں کا استغاثہ اور ان کو صلہ بھی دیا جاتا ہے اس کا صبر کرنے کا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا وعامل الصالحات اور انہوں نے کیے صالحات نیک اچھے عمل اولئک یہ لوگ لہم ان کے لیے مغفرت ہے واجر کبیر اور بڑا ثواب ہے۔ فلعلک تارکم بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ تبلیغ اور کفار کے اعتراضات کا جواب، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا جذبہ تبلیغ تھا وہ بیان ہو رہا ہے، اور ہمیں بھی اس سے سیکھنا چاہیے کہ رسول نے کس طرح تبلیغ کی۔ فلعلک تو کیا تم تارکن چھوڑنے والے ہو بعد کچھ کو اس میں سے کچھ کو ما یوحا جو وحی بھیجی جاتی ہے الیکا تیری طرف ودائکم اور تنگ ہونے والے ہو بھی اس کے سبب صدر کا تمہارا سینہ ان یقولو کہ وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں انزل اتارا گیا علیہ اس پر کنزن کوئی خزانہ او جا یا آتا ہے معاہو اس کے ساتھ مالکن کوئی فرشتہ یا کوئی فرشتہ تا انما انت صرف تم نذیر ڈر سنانے والے ہو واللہ اور اللہ تعالی ہر چیز پر وکیل نگہبان ہے۔ ام یقولون منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن پاک جیسی 10 صورتیں بنا کر دکھا دو۔ ام یقولون کیا وہ کہتے ہیں افتراہو اس نے خود بنا لیا ہے اس کو قرآن کو، کل تم کہو فاتو تو لے آؤ بعشر سور 10 صورتیں مثل ہی اس کی مثل مفتریات خود سے بنائی ہوئی ودو اور بلا لو من استطعتم جسے تم طاقت رکھتے ہو اس کو بلا لو من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے فإن لم یستجیبوا تو اگر وہ جواب نہ دے سکے لکم تمہیں فعلموا تو جان لو انما کہ انزلہ اسے اتارا گیا ہے بعلم اللہ اللہ تعالیٰ کے علم سے وَاللہ اور یہ کہ لا نہیں ہے الہ کوئی معبود الا ہوا مگر وہی معبود ہے۔ فہل انتم تو کیا انتم مسلمون تم ماننے والے ہو من کان دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طلبگار کا جو انجام ہوتا ہے اس آیت میں اس بارے میں بیان ہے۔
من کان یرید جو چاہتا ہے الحیات الدنیا دنیا کی زندگی وزینتہا اور اس کی زینت نوفی ہم پورا دیں گے الیہم ان کی طرف اعمالہم ان کے اعمال کے بدلے فیما اس میں دنیا میں وہم فیہا اور وہ اس میں لا یبخسون کمی نہ کی جائے گی کمی نہیں کی جائے گی اس میں اولئک یہ الذی وہ لوگ ہیں جو لیسا نہیں ہے لہم ان کے لیے فی الاخرتی آخرت میں الا النار مگر آگ ہی ہے ان کے لیے وحبط اور برباد ہو گیا ما صنعوا جو انہوں نے کیا فیہا اس میں وباطل اور باطل ہوئے ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں افمن کانا علی بینۃ جو رضائے الہی کے طلبگار ہوتے ہیں ان کا بیان ہے افمن تو کیا جو کانا ہوں علی بینۃ روشن دلیل پر من ربی اپنے رب کی طرف سے ویتلوہ اور پیچھے آئے اس پر شاہد ایک گواہ منہ اس کی طرف سے ومن قبلہ اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ کی کتاب امامن جو پیشوا ہیں ورحمتن اور رحمت ہیں اولئک یہ لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بھی اس پر قرآن پر ومن یکفر بھی منکرین قرآن کا انجام جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے جو انکار کرے من الاحزاب تمام گروہوں میں سے فنارا تو آگ موعدہ اس کے وعدے کی جگہ ہے فلا تکن تو نہ ہو فی مریۃ شک میں تو نہ پڑھ شک میں منہ اس سے متعلق انہو بے شک وہ الحق حق ہے من ربی کا تیرے رب کی طرف سے ولیکن اور لیکن اکثر الناسی اکثر لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے ومن اظلم اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کی بروز قیامت جو رسوائی ہوگی وہ کہتا ہے رب تعالیٰ ومن اظلم اور کون زیادہ ظالم ہے من افترا اس سے جو افطرا بہتان باندھے اللہ پر کاذباً جھوٹ کا اولئک یہ لوگ یعرضون پیش کیے جائیں گے علی ربہم اپنے رب پر ویقولون اور کہیں گے الاشہاد گواہی دینے والے ہؤلاء یہی ہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے کاذب جھوٹ بولا تھا علی ربہم اپنے رب پر الا لعنت اللہ علی الظالمین خبردار اللہ کی لعنت ہے ظالمین پر الذین کفار کے دو بڑے گروہ ہیں تین بڑے جرم وہ لوگ جو یسدون روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے ایک ویبغونہا اور تلاش کرتے ہیں اس میں ایوجن ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں دو وہم فی بالآخرت اور وہ آخرت کا وہی اور آخرت کا ہم کافرون وہی انکار کرنے والے اور آخرت کا بھی وہی انکار کرنے والے ہیں اولئک یہ لوگ لم یکونوا نہیں ہے معجزین عاجز کرنے والے فی الارض زمین میں وما کانا اور نہیں ہے لہم ان کے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من اولیاء کوئی مددگار یضاعف بڑھا دیا جائے گا لہم ان کے لیے العذاب عذاب ما کانوا یستطیعون جو وہ طاقت نہیں رکھتے السمع سننے کی وما کانوا یبصرون اور وہ دیکھتے تھے اولئک یہی الذین وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا انفسهم اپنی جانوں وضل اور گم ہو گئے انہم ان سے ما کانوا یفترون جو وہ بہتان باندھتے تھے لا جرم یقیناً انہم بے شک وہ فی الآخرت آخرت میں ہم الاکثرون سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں جنتی لوگوں کا بیان ہے ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے الصالحات اچھے واخبتوا اور عاجزی کی الی ربہم اپنے رب کی طرف رجوع کی اپنے رب کی طرف اولئک یہی لوگ اصحاب الجنہ جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں مومن اور کفار میں فرق مثل الفریقین دونوں گروہوں کی مثال کالأعمى جیسے ایک اندھا والاصم اور بہرا والبصیر اور دوسرا دیکھنے والا والسمیع اور سننے والے کی طرح یعنی کہ کفار اندھے اور بہرے ہیں اور جو مومن ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے
حل یستویان کیا دونوں برابر ہیں، مثلاً حالت میں، اندھا اور جو دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، سننے والا اور بہرا وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تذکرون کیا تم نصیحت نہیں مانتے، کیا تم نصیحت نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے نکالیں دروس البلاغت کا۔ باب السابع فی الوصل والفصل، 8واں باب ہے وصل اور فصل میں۔ الوصل کی تعریف کرنے میں، وصل کہتے ہیں عطف جملۃ علی اخری، کہ ایک جملے کا عطف دوسرے جملے پر ڈالنا، یہ وصف ہے۔ والفصل ترکہ، اور فصل اس کو چھوڑ دینا، یعنی کہ ایک جملے کو دوسرے پر ڈالنا، عطف کو ذکر نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں فصل۔ اور وصل کہتے ہیں ایک جملے کو دوسرے جملے پر ڈالنا، عطف کو ذکر کرنا، اس کو وصل کہتے ہیں۔ اور فصل عطف کو ذکر نہ کرنا۔ والکلام ہا ہنا، کلام یہاں بند ہوتا ہے عطف پر واو کے ساتھ، کلام واو کے ساتھ عطف پر بند ہوتا ہے، کسی اور حرف عطف کے ساتھ بند نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں بند ہوتا؟ کیونکہ عطف اس کے بغیر واقعی نہیں ہوتا، اس میں اشتباہ، کیونکہ واو کے بغیر عطف میں اشتباہ واقعی نہیں ہوتا، اسی وجہ سے واو کے ساتھ ہی بند ہوتا ہے۔ کیوں؟ واو کے علاوہ جتنے بھی حروف عاطف ہیں وہ زائدہ معنی پر دلالت کرتے ہیں، زائدہ معنی پر دلالت کرتے ہیں، واو زائدہ معنی پر، ٹھیک ہے، دوسرے کتنے زائدہ معنی پر دلالت کرتے ہیں، اور ان میں اشتباہ نہیں پایا جاتا۔ جبکہ واو مطلقاً جمع کے لیے آتی ہے، مطلقاً جمع کے لیے آتی ہے، اس لیے اس میں اشتباہ ہوتا ہے، اور یہ خاص طور پر جمع کے لیے آتی ہے، اسی وجہ سے کہا ہے کہ واو کے بغیر واقع ہی نہیں ہوتا اشتباہ، اسی لیے عطف ادھر وصل کے لیے واو کو ہی ذکر کیا جائے گا، اور ہر ایک وصل سے اس کے ساتھ ہے، اور فصل میں جگہ ہیں، ٹھیک ہے، وصل جگہ کے لیے آتا ہے، وصل کی جگہ واو کے ساتھ، وصل کی جگہ یعنی کہ جگہ ہیں جو جگہوں میں استعمال ہوتا ہے وصل، وصل کی جگہ واو کے ساتھ واجب ہے وصل دو جگہوں میں وصل واجب ہے۔ پہلی جگہ جب متفق کو دو جملے خبر اور انشاء سے متفق ہو دو جملے، اور ہو ان کے مابین، ان کے درمیان اور ان کے مابین مناسبت تامہ ہو، کیا ہو؟ مناسبت تامہ ہو، یعنی مناسبت تامہ، اور ان کے مابین مناسبت تامہ بھی ہو، یعنی کہ دونوں جملے خبر اور انشاء کے اعتبار سے متفق بھی ہوں اور ان میں مناسبت بھی پائی جائے، پہلی جگہ وہ ہے۔ اور اگرچہ اور نہ ہو معنی عطف سے، اور عطف سے کوئی چیز معنی بھی نہ ہو، عطف سے یعنی کہ عطف ڈالنے سے کوئی چیز معنی بھی نہ ہو، جس طرح کہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم۔ اب یہ دونوں جملے خبریہ ہیں، ان الابرار لفی نعیم اور ان الفجار لفی جہیم، یہ دونوں جملے کیا ہیں؟ خبریہ ہیں۔ اس میں ابرار کا مطلب جو ہے وہ نیک بختی ہے، اور فجار کا مطلب بدکار ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں ضدیں ہیں، یہ دونوں کیا ہیں؟ ضدیں ہیں، نیک اور بدکار ضد ہے نا۔ اور نعیم کا مطلب جنت ہے، اور جہیم کا مطلب کیا ہے؟ جہنم ہے، کہ بے شک ان الابرار لفی نعیم کا ترجمہ ہے کہ بے شک نیک بخت جنت میں ہے، وان الفجر اور بے شک بدکار جہنم میں۔ اب نعیم کا مطلب جنت اور جہیم کا مطلب دوزخ ہے۔ اب یہ دونوں بھی کیا ہیں؟ ضدیں ہیں، اور دونوں جملے خبریہ ہونے میں متفق بھی ہیں، دونوں جملے خبریہ ہونے میں متفق بھی ہے، اور مناسبت بھی پائی جا رہی ہیں، ضد مناسبت ہے نا، کیونکہ ضد کے مناسب ہوتی ہے، مناسبت ہوتی ہے نا، ضد ایک ضد دوسری ضد کے مناسب ہوتی ہے، جس طرح کہ نیکی بدی کے مناسبت ہے ان میں آپس میں، نیک بدی جہنم دوزخ کیا اس میں مناسبت ہے نا، تو لہٰذا دونوں ضدیں جملہ خبریہ بھی ہے اور متفق بھی ہے۔ اور فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، پس چاہیے کہ وہ ہنسیں گے تھوڑے، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور روئیں گے کثیر۔ اب یہاں کا
ہنسنا اور رونا یہ کیا ہے؟ ضدیں ہیں. اور قلیل اور کثیر یہ بھی کیا ہیں؟ ضدیں ہیں. مناسبت دونوں میں ہے اور دونوں کیا ہیں؟ انشائیہ ہیں. دونوں انشائیہ ہیں. دونوں کیا ہیں؟ انشائیہ ہیں. آگے الثانی دوسری قسم جہاں پر وصل واجب ہے. دوسری جگہ جہاں پر وصل واجب ہے جب وہم پڑے عطف کو چھوڑنے کا خلاف مقصود کے خلاف. جب وہم پڑے مخاطب کو عطف کے چھوڑنے سے مقصود کے خلاف، یعنی کہ اگر دوسری جگہ وہ ہے جہاں پر اگر عطف کو چھوڑ دیا جائے تو وہاں پر جو آگے والا ہے مخاطب ہے اس کے ذہن میں اس مقصود کے خلاف وہم پڑ سکتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ہے یا اور ہے. آگے مثال سے سمجھتے ہیں. جس طرح کہ جب تو کہے لا و شفاء اللہ، جواب اس شخص کے لیے جو تجھ سے سوال کرے کیا تندرست ہو گیا ہے علی مرض سے؟ کیا ٹھیک ہو گیا ہے علی مرض سے، بیماری سے. علی جب ٹھیک ہو گیا علی مرض سے. اب کوئی شخص پوچھے تجھ سے کہ علی ٹھیک ہو گیا ہے مرض سے، اب تو اگر کہہ دے لا شفاء اللہ کہ نہ شفا دے اللہ تعالیٰ، تو یہ تو بد دعا ہوگی نا. اب یہاں پر اگر واو کو چھوڑ دے، اس نے کہا نا لا و شفا کہ نہیں اور شفا دے اللہ تعالیٰ، نہیں اور شفا دے. یہاں پر حرف عطف واو ہے. اب یہاں پر اگر حرف عطف کو چھوڑ دیا جائے تو مقصود کے خلاف لازم آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ مخاطب کے ذہن میں جائے کہ یہ بد دعا کر لیا ہے اس کے لیے. اسی وجہ سے یہاں پر حرف عطف کو ذکر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. لا واو حرف عطف، لا نہیں ٹھیک نہیں ہو مرض سے اور شفا دے اللہ تعالیٰ. فتارہ کا پس چھوڑ دیا جائے واو کو تو وہم جائے گا بد دعا کا. دعا کا صلہ جب اللہ کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب بد دعا ہوتا ہے، اور تیری غرض دعا ہے اس کے لیے لام کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب دعا ہوتا ہے. تیری غرض دعا ہے، ٹھیک ہے، تیری غرض کیا ہے؟ دعا ہے. اور اگر واو کو چھوڑ دیں تو پھر وہ کس معنی میں استعمال ہوگا؟ بد دعا کے معنی میں استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں. آگے نکالیں آپ مرکات کا. فصل المنفصلہ باقسامها ثلاثۃ، منفصلہ ان کی اقسام ان کی تین اقسام کی دو قسمیں ہیں. ان کی تین اقسام کی کیا ہے؟ دو قسمیں ہیں. تین اقسام کی کیا ہے؟ دو قسمیں. یعنی کہ جو قضیہ منفصلہ ہے اس کی تین قسمیں ہیں نا، ایک ہے حقیقیہ، دوسری ہے مانعۃ الجموع جمع، اور تیسری ہے مانعۃ الخلو. تین قسمیں. اب ان تینوں کی دو قسمیں، ان تینوں کی دو قسمیں ہیں، انادیہ اور اتفاقیہ. پہلی قسم کون سی ہے؟ انادیہ، اور دوسری اتفاقیہ. والانادیۃ، اور انادیہ عبارت عن ان یکون فیہ التنافی بین الجزئین لذاتہما. آگے انادیہ کی تعریف کر رہے ہیں. انادیہ نام ہے یہ کہ ہو اس میں تنافی دو جزوں کے درمیان اس کی ذات کی وجہ سے. دو جزوں کے درمیان اس کی ذات کی وجہ سے تنافی ہو، اس کو انادیہ کہتے ہیں. کس کو انادیہ کہتے ہیں؟ جو جزوں کے مابین تنافی ذات کی وجہ سے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ انادیہ کہتے ہیں. یعنی مقدم اور تالی ذات کے اعتبار سے تنافی ہو، مقدم اور تالی کے اعتبار کی ذات کے اعتبار سے تالی ہو. جس طرح کے سواد اور بیاد. اب یہ ایک مادے میں جمع نہیں ہو سکتے، ایک مادے میں جمع نہیں ہو سکتے. ان کی ذات کے اعتبار سے تنافی ہے، ذات کے اعتبار سے تنافی ہے. اب سواد اور بیاد ذات کے اعتبار سے تنافی ہے نا، ایک مادے میں جمع نہیں ہو سکتی. یعنی کہ ایک شخص کالا بھی ہو اور سفید بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی ذات ہی یہ نہیں ہے. ذات کے اعتبار سے ہی وہ جمع نہیں ہو سکتی. کالا اور چٹا ذات ہی نہیں ہے کہ ایک چیز میں جمع ہو جائے کالا اور چٹا. اور آگے اتفاقیہ نام ہے یہ کہ ہو اس میں تنافی محض اتفاق کے ساتھ، محض اتفاق کے ساتھ تنافی ہو، ذات کے اعتبار سے تنافی نہ ہو. دو جزوں کے مابین
تنافی ذات کے اعتبار سے نہ ہو بلکہ اتفاق کی وجہ سے، محض اتفاق کی وجہ سے. جس طرح ایک شخص سواد ہو لیکن کاتب نہ ہو، سواد ہو کاتب نہ ہو. اب سواد سے کاتب کی نفی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے کہ کالا ہونا کی ذات یہ ہے کہ وہ کاتب نہیں ہے، ذات کے اعتبار سے کیا تنافی نہیں ہے، بلکہ اتفاقاً ہے کہ اتفاق سے وہ ان پڑھ ہو، اس کو لکھنا نہ آتا ہو. ذات اب یہ اتفاق سے ہے، ذات کے اعتبار سے تو یہ ہے جو کالا شخص ہو وہ اس کی ذات تو یہ کہ وہ لکھ سکتا ہے، ذات کے اعتبار سے تنافی نہیں پایا جا رہا بلکہ کس کے اعتبار سے پایا جا رہا ہے؟ اتفاق کے اعتبار سے پایا جا رہا ہے. آگے فصل اعلم انہ کما ینقسم تو جان کے حملی، تو جان کے وہ جس طرح کے تقسیم ہوا ہے حملیہ یعنی کہ شرطیہ، تو جان کے شرطیہ اسی طرح جس طرح تقسیم ہوا حملیہ شخصیہ محصورہ اور محملہ کی طرف، اسی طرح شرطیہ ہے تقسیم ہوتا ہے ان اقسام کی طرف. یعنی کہ جس طرح قضیہ کی قسمیں ہیں محصورہ، شخصیہ، محملہ، طبیعہ، ایسے ہی قضیہ شرطیہ کی بھی قسمیں ہیں، ایسے ہی قضیہ شرطیہ بھی قسمیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ محصورہ شخصیہ محملہ لیکن تو ہے اس میں، لیکن طبیعہ اس میں داخل نہیں ہے. محمورہ شخصیہ اور محملہ تو ہے لیکن قضیہ نہیں ہے. تقسیم ہوتا ہے ان اقسام کی طرف الا ان القضیۃ الطبعیۃ، مگر قضیہ طبیعہ نہیں تصور کیا جاتا. یہاں پر قضیہ طبیعہ کا تصور نہیں کیا جاتا. باقی جو قسمیں شخصیہ محصورہ اور محملہ تو ہوتا ہے لیکن طبیعہ نہیں ہوتا. ثمت تقدیر، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے. سائل سوال کرتا ہے جب حملیہ کی دوسری قسمیں ہوتی ہیں شرطیہ میں تو پھر طبیعہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ طبیعہ بھی ہونا چاہیے. تو اس کا جواب دیتے ہیں کیونکہ قضیہ طبیعہ جو ہے نا وہ نفس حقیقت پر حکم لگتا ہے. قضیہ طبیعہ میں نفس حقیقت پر حکم لگتا ہے. جس طرح کہ انسان نو ہے، اب انسان کی نو ہونا یہ حقیقت پر حکم لگ رہا ہے نا، انسان کا نو ہونا. جبکہ قضیہ شرطیہ میں اوقات کا ذکر ہے. قضیہ شرطیہ میں کس کا ذکر ہے؟ اوقات کا ذکر ہے. اور یہ اوقات حملیہ کے افراد ہے، حملیہ کی حقیقت نہیں ہے، حملیہ کی حقیقت نہیں ہے. اوقات افراد ہیں، حقیقت نہیں ہے. افراد اور حقیقت، افراد جو ہوتے ہیں اوقات کی حقیقت ہی نہیں ہے اور اوقات کی حقیقت ہے ہی نہیں. افراد ہیں، اوقات حملیہ کے کیا ہیں؟ افراد کی مثال ہیں. اوقات حملیہ کے افراد کی مثال ہے اور اوقات کی حقیقت ہی نہیں ہے. جب حقیقت نہیں ہے تو طبیعہ ہو ہی نہیں سکتا. حقیقت نہیں ہے، طبیعہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس میں حکم حقیقت پر حکم لگتا ہے. اس میں حقیقت پر حکم لگتا ہے، لہذا اس وجہ سے اس کو شامل ہی نہیں کیا. جواب یہ ہے کہ قضیہ طبیعہ میں نفس حقیقت پر حکم لگتا ہے. دوبارہ جواب، قضیہ طبیعہ میں نفس حقیقت پر حکم لگتا ہے جس طرح کہ انسان نو. جبکہ قضیہ شرطیہ میں اوقات کا ذکر ہے. قضیہ شرطیہ میں کس کا ذکر ہے؟ اوقات کا ذکر ہے. اور یہ جو اوقات ہے نا یہ حملیہ کے افراد کی مثال ہے، حملیہ کے افراد کی مثال ہے. اور اوقات کی حقیقت نہیں ہوتی، اوقات کی حقیقت نہیں ہوتی. تو جب حقیقت نہیں ہوتی تو طبیعہ نہیں ہو سکتا کیونکہ حکم حقیقت پر لگتا ہوتا ہے. حکم کس پر لگتا ہوتا ہے؟ حقیقت پر لگتا ہوتا ہے. اوقات حقیقت نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم نے طبیعہ کو ذکر ہی نہیں کیا. ثمت تقادیر، پھر اوقات شرطیہ میں بمنزل افراد کے حملیہ میں، اوقات شرطیہ میں بمنزل افراد کے ہے حملیہ میں. فَإِن كَانَ الْحُكْمُ سے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. آگے آپ نکالیں قدوری شریف کا کتاب الشرکاتی. کتاب الشرکاتی، کتاب الشرکت، شرکت کہتے ہیں کہ ایک مال کو دوسرے مال کے ساتھ اس طرح ملا دینا کہ دونوں میں فرق نہ رہے. ایک مال کو دوسرے مال کے ساتھ اس طرح ملائیں کہ دونوں میں فرق نہ رہے، ایک ہی طرح کے ہو جائیں.
لغوی معنی اس کا۔ اصطلاحی معنی ہے اصل اور نفع میں دو حصہ داروں کا آپس میں شریک ہونا۔ اصل میں اور نفع میں دو نفع داروں کا آپس میں شریک ہونا، یہ شرکت کی اصطلاحی تعریف ہے۔ یعنی کہ اصل جس طرح کہ زید اور عمر نے مل کر دکان ڈالی اور دکان میں 1000 روپے کا سودا ڈالا، اصل ہے، اور نفع آیا ان کو 500 روپے، نفع 500 آئے تو آدھا آدھا ہوگا 250 تو اس کو کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اصل اور نفع میں دو حصے داروں کو آپس میں شریک ہونا۔ یعنی کہ جس طرح اصل میں 500 آیا ہے 1000 میں سے 500 ہے زید اور عمر کو، اسی طرح نفع میں بھی 250 آیا، جب 500 بچے تو 250 نفع۔ تو اصل اور نفع میں دو حصے داروں کا آپس میں شریک ہونا یہ اصطلاحی طریق ہے۔ الشرکۃ علی ضربین شرکۃ املاک و شرکۃ عقود فشرکۃ املاک عین۔ شرکت دو قسم پر ہے، ایک ہے شرکت املاک اور دوسری ہے شرکت عقود، ایک ہے شرکت املاک دوسری شرکت عقود۔ فشرکت الاملاک، شرکت املاک، شرکت املاک کی آگے تعریف کر رہے ہیں، یہ ہے کہ ایک چیز کے دو وارث ہوں، العین نو ایک چیز کے، یارث ہوا دو مرد وارث ہوں، دو وارث ہوں، او یا یش تاریانہا، یا دونوں نے مل کر ایک چیز کو خریدا ہو، یا دونوں نے ایک چیز کو خریدا ہو، یا تو ایک چیز کے دو وارث ہو جائیں یا دونوں نے مل کر ایک چیز کو خریدا ہو، اس کو کہتے ہیں شرکت الاملاک۔ یعنی کہ باپ مر جائے تو باپ کا ایک دکان ہو، ایک دکان میں دو بیٹے اس کے شریک ہوئے، یا اس کو کہتے ہیں شرکت، یا کہتے ہیں شرکت کہ زید اور عمر نے مل کر ایک دکان خریدی 1000 روپے کی، اب 500 لایا، مل کر ایک چیز کو خریدنا، اس کو کیا کہتے ہیں شرکت املاک۔ فلا يجوز لأحدهما ان يتصرف في نصیب الآخر، نہیں ہے جائز ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے یہ کہ تصرف کرے دوسرے کے حصے میں، دوسرے کے حصے سے تصرف کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ خرچ کرنا جائز نہیں ہے، الا باذن، مگر اس کی اجازت کے ساتھ جائز ہے، وکل واحد، اور ہر ایک ان میں سے فی نصیب صاحبہ کالاجنبی، ہر ایک ان میں سے اپنے صاحب کے حصے میں اجنبی کی طرح ہے، یعنی کہ جو اس کے صاحب کا حصہ ہے اس میں وہ اجنبی کی طرح ہے، اس میں کیا ہے اجنبی کی طرح ہے، یعنی کہ گویا کہ وہ اس کے جو صاحب پارٹنر ہے اس کا جو مال ہے اس میں وہ اس طرح ہے کہ اس کے مال کو جانتا ہی نہیں ہے، اس طرح اجنبی کی طرح، ٹھیک ہے، الگ الگ حصہ ہے۔ والضرب الثانی، اور دوسری قسم شرکت العقود، شرکت عقود ہے، دوسری قسم کیا ہے شرکت عقود ہے۔ شرکت عقود کہتے ہیں کہ دو یا زیادہ اشخاص کا آپسی معاہدے کے ذریعے کسی مال یا اس کے منافع میں شرکت کرے۔ شرکت عقود کسے کہتے ہیں کہ دو یا زیادہ اشخاص کا کسی معاہدے میں یا معاہدے کے ذریعے کسی معاہدے کے ذریعے یا کسی معاہدے کے ذریعے مال یا اس کے منافع میں شریک ہونا، یا تو اس مال میں شریک ہو یا اس کے معاہدے میں شریک ہو، اس کو شرکت العقود کہتے ہیں۔ وَهِيَ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ، اور وہ 4 قسم پر ہے۔ شرکت عقود کی 4 قسمیں ہیں، مفادت و عنان و شرکت ثنائی، شرکت ثنائیہ و شرکت الوجوہ، اور شرکت وجوہ 4 قسمیں ہیں، مفاوضہ، عنان، شرکت الثنائیہ، شرکت الوجوہ، یہ 4 قسمیں ہیں عقود کی۔ فاما شرکت المفاوضہ، پس بہرحال شرکت مفاوضہ یہ کہ شریک ہوں 2 آدمی، پس برابر ہوں ان دونوں کے مال میں اور ان دونوں کا تصرف کرنے میں اور مذہب میں، اور دونوں
مذہب میں کیا ہوں برابر ہوں. یعنی کہ شرکت مفادت کہتے ہیں کہ دو مرد ایک چیز میں شریک ہوں اور دونوں کا مال بھی برابر ہو، تصرف کرنا بھی برابر ہو اور دین مذہب بھی برابر ہو. یعنی کہ مال برابر ہو، ایک کا 500 ہے دوسرے کا بھی 500، تصرف کرنا اگر ایک نے کو منافع آیا ہے 500 تو دونوں کا آدھا آدھا ہوگا، آدھا زید لے گا آدھا عمر لے گا، اور دین بھی دونوں کا ایک ہی ہونا چاہیے. اور دوسرا اگر گھاٹا آیا ہے یعنی کہ 500 گھاٹا ہے تو 500 گھاٹا بھی آدھا آدھا ہوگا، زید کا آدھا اور عمر کا بھی آدھا. پس جائز ہے دو آزادوں کے درمیان، ایسے دو آزاد کے درمیان جو مسلمان ہوں بالغ ہوں عاقل ہو، ان کے درمیان کیا ہے شرکت مفادت جائز ہے، شرکت مفاودت جائز ہے. ٹھیک ہے، ان کے درمیان شرکت مفادت صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ دونوں شریک ایک دوسرے کے وکیل بھی ہوتے ہیں اور کفیل بھی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے. یعنی ایک شریک نے جو کچھ خریدا اس میں آدھا ایک کا اور دوسرا آدھا ایک کا، اور ایک شریک نے جو کچھ قرض آیا اس پر یعنی کہ نقصان آیا تو وہ بھی آدھا آدھا ہوگا. ٹھیک ہے، دونوں ایک دوسرے کے وکیل اور کفیل اس وقت بن سکتے ہیں جب کہ وہ تمام چیزیں موجود ہوں، جب کہ یہ تمام چیزیں موجود ہوں، یعنی کہ دونوں آزاد ہو، دونوں مسلمان ہو، دونوں بالغ ہو، عاقل ہو، تو تب بن سکتے ہیں. پس نہیں ہے جائز آزاد اور غلام کے درمیان، اور نہ ہی بچے اور بالغ کے درمیان، اور نہ ہی مسلمان اور کافر کے درمیان شرکت مفادت جائز نہیں ہے. کیونکہ آزاد اور غلام، جو آزاد ہوتا ہے اس کو بیع کا اختیار ہوتا ہے، لیکن غلام بعض ہوتے ہیں جن کو بیع کرنے کا اختیار ہی نہیں ہوتا، اور بچے اور بالغ میں بھی وہ نہیں ہوتا، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ تصرف کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اور مسلمان اور کافر میں بھی اسی طرح، کیونکہ کافر جو ہوتا ہے اس کے لیے حلال ہے، اس کے لیے کیا ہے حلال ہے شراب اور خنزیر کا گوشت حلال ہے، اور مسلمان کے لیے حرام ہے اسی وجہ سے. اور منعقد ہوتا ہے وکالت اور کفالت پر، وکیل اور کفیل بنانے پر کیا ہوتا ہے منعقد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، منعقد ہو جاتا ہے شرکت مفادت. وما یشتریہ، اور جو کچھ خریدے کل واحد ہر ایک ان میں سے ہوگا شرکت پر شریک پر، مگر اس کے اہل کا کھانا اور اس کے کپڑے، یعنی کہ ہر ایک ان میں سے شریک ہوتا ہے. پیسوں پر گھاٹا آیا منافع آیا برابر برابر ہوگا، مگر اپنے گھر والوں کا کھانے میں بھی شریک نہیں ہوتا اور ان کے کپڑوں میں بھی شریک نہیں ہوتا، وہ نہیں ان میں شریک نہیں ہوتا، باقی ہر چیزوں میں شریک ہوتا ہے، آدھا آدھا ہوگا. اور جو لازم آئے ہر ایک قرض سے تو بدلہ ہوگا اس سے جو صحیح ہو اس میں شریک ہونا. اور جو کچھ قرض لازم ہو ان میں سے کسی کو ایسی چیز کے بدلے میں، کسی کو ایسی چیز کے بدلے میں جس میں شرکت صحیح ہو، جس میں شرکت کیا صحیح ہو، تو پس دوسرا ضامن ہوگا، اس میں دوسرا شریک اس کا ضامن ہوگا. یعنی کہ اگر ایک کو گھاٹا آیا ہے قرض پڑا ہے تو دوسرے کو بھی قرض پڑے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ دوسرا جو شریک ہے اس کا کفیل ہے، اس لیے کفالت کی وجہ سے وہ بھی ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا. فَإِنْ وَارِثَ أَحَدُهُمَا، پس اگر وارث ہوا ان میں سے کوئی ایک مال کا تو صحیح ہوگی اس میں شرکت، یا ہبہ کر دیا اس کے لیے اور چلا گیا اس کے ہاتھ کی طرف، یعنی کہ قبضہ کر لیا اس نے اپنے ہاتھ میں، باطلۃ المفاوضۃ، تو باطل ہو جائے گی مفادت اور ہو جائے گی شرکت عنان. یعنی کہ شرکت مفادت اس کو کہتے ہیں نا کہ دونوں کے پاس برابر مال ہو، ایک کے پاس 500 ہے دوسرے کے پاس بھی 500. اب اگر کسی نے زید کے پاس بھی 500 ہے عمر کے پاس بھی 500 ہے، اب کسی نے زید کو کوئی چیز وراثت میں مل گئی یعنی کہ 500 اور آ گیا، یا کسی نے زید کو 500 روپے تحفہ دے دیا، تو اب شرکت مفاوضت کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی. کیونکہ شرکت مفاوضہ
اسے کہتے ہیں جس میں دونوں برابر کے شریک ہو. اب وہ زید کے پاس ہبہ کر دیا یا وارث ہو گیا کسی چیز کا، اس کے پاس زیادہ ملکیت آ گئی تو زیادہ ہونے کی وجہ سے مفادت ختم ہو جائے گی اور انعان باقی رہے گی. ٹھیک ہے، انعان کیا ہوگی؟ آ جائے گی. انعان اسی کو کہتے ہیں نا جس میں انعان میں ذمہ کے ساتھ بھی شرکت انعان بن جائے گی. ٹھیک ہے، انعان بن جائے گی. ہاں اگر ایسا وہ سامان ہو جو شرکت موافدہ درست نہیں ہے، جس میں شرکت مفاد درست نہیں ہے، جس طرح کے سامان مل جائے وراثت میں یا زمین مل جائے تو یہ شرکت موافدہ کو باطل نہیں کرتی. اگر پیسے مل جائے تو پھر وہ باطل کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اور انعان پھر آ جائے گی، کیونکہ انعان میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ برابر برابر ہو. انعان میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زید کے پاس 700 اور عمر نے 300 دیے ہوں، یہ ہو سکتا ہے. اور اتنا ہی وہ اس حال ہے، یعنی کہ زید نے 700 دیا ہے، اب 700 کا وہ منافع لے گا اور عمر وہ 300 کا منافع لے گا. اور نہیں منعقد ہوتی شرکت مگر دراہم اور دنانیر کے ساتھ، اور وہ سکے جو رائج ہو، فلوس سکے نافقہ جو رائج ہو، ان کے علاوہ کیا شرکت مفادہ جائز نہیں ہوتی. ولا یجوز، اور نہیں ہے جائز اس میں سوائے اس کے سوا جائز نہیں ہے. الا ان یتعامل الناس، مگر یہ کہ معاملہ کرنے لگے لوگ اس کے ساتھ، جس طرح کے سونا اور چاندی، جس طرح کے سونا تبری سونا نکراتی چاندی، پس صحیح ہوگی شرکت ان دونوں کے ساتھ. یعنی کہ درہم اور دینار اور جو پیسے رائج ہو ان کے ساتھ شرکت مفادہ جائز ہوتی ہے، اور جو بھی سونا اور چاندی ہو جن کے ساتھ لوگ معاملہ کرنے لگے ہیں یعنی کہ خرید و فروخت کرنے لگے ہیں ان کے ساتھ بھی جائز ہوتی ہے، ان کے علاوہ کے ساتھ جائز نہیں ہوتی. وَإِنْ ارادہ، اور ارادہ کرے شرکت کرنے کا بعروضی سامان کے بدلے، تو بائع کرے ہر ایک ان دونوں میں سے اپنے نصف مال کا دوسرے کے نصف مال کے ساتھ، پھر عقد شرکت کرے. یعنی کہ زید اور عمر اگر مال کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں تو چاہیے، زید کے پاس پیسے ہیں، عمر کے پاس مال ہے، تو اب زید کے پاس جتنے پیسے ہیں، عمر اتنے کا مال، اتنے کا کیا کرے گا؟ مال کرے گا، یعنی کہ اس کے برابر کرے گا. یعنی کہ مسئلہ یہ ہے کہ درہم اور دینار کے علاوہ سامان اور زمین وغیرہ میں نا شرکت موافدت درست نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو درست نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ان میں شرکت کرنا چاہے تو اس کی یہ صورت بنتی ہے کہ اپنا آدھا سامان دوسرے کے آدھے سامان کے بدلے بیچے اور پھر برابر درہم یا دینار ملائیں. یعنی کہ زید اور عمر آدھا سامان بیچ دے اور برابر درہم اور دینار ہو جائیں تو پھر شرکت موافدہ جائز ہو جائے گی. وَأَمَّا شرکت الانعان، اور بہرحال شرکت انعان پس منعقد ہوتی ہے وکالت پر نہ کہ کفالت پر. شرکت انعان جو ہے وہ وکالت پر منعقد ہو جاتی ہے، کفالت پر منعقد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، مثلا کسی نے نا گیہوں کی تجارت میں شریک ہوا، کوئی گیہوں کی تجارت میں شریک ہوا، اس شرکت میں ہر ایک شریک سامان خریدنے میں دوسرے کا وکیل تو ہوتا ہے، خریدنے میں وکیل ہوتا ہے، بنتا ہے کہ مال تجارت میں سے جو کچھ خریدے اس میں سے آدھا اپنے لیے ہوگا اور آدھا شریک کے لیے ہوگا، آدھا اپنے لیے ہوگا آدھا شریک کے لیے ہوگا. البتہ اس شرکت میں کفالت کی شرکت شرط نہیں ہوتی. یعنی فریقین میں سے دوسرے کو نقصان آیا، دوسرا کفالت نہیں ہے نا، وکیل تو ہے، خریدے گا تو آدھا اپنا خریدے گا آدھا دوسرے کو خریدے گا، کفالت نہیں ہے. اگر خود اس پر کوئی دیون لازم آیا، قرض لازم آیا تو اس پر ہی آئے گا، دوسرے پر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، دوسرے پر نہیں آئے گا. اور اس میں مسلمان اور کافر کے درمیان بھی ہو جاتی ہے، بالغ اور تمام کے درمیان ہو جاتی ہے. اور صحیح ہوتی ہے کمی زیادتی مال میں صحیح ہوتی ہے انعان میں، اور صحیح ہوتی ہے یہ کہ برابر ہو مال میں اور زیادہ ہو
منافع میں، مال میں تو برابر ہو لیکن منافع میں زیادہ ہو۔ لیکن جس طرح کے ایک بندہ کہے کہ یار میں صرف تجھے پیسے دوں گا، 2 لاکھ میں دیتا ہوں، 1 لاکھ تو دے، دکان نکال کر تو ہی بیٹھ، کیا کر دکان تو ہی بیٹھ، میں نہیں بیٹھوں گا، آدھا آدھا، تو یہ شرکت عنان ہے، ٹھیک ہے، شرکت عنان ہے۔ اور جائز ہے یہ کہ عقد کرے ہر ایک ان دونوں میں سے بعض اس کے بعض مال کا، نہ کہ دوسرے بعض کا، نہ کہ دوسرے بعض کا، یعنی کہ ان میں سے آدھے کے ساتھ تو عقد کر سکتا ہے، پورے کے ساتھ نہیں کر سکتا، آدھے کے ساتھ کر سکتا ہے، پورے کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اور نہیں صحیح ہے، شرکت مباح نہیں صحیح ہے، مگر ان چیزوں سے جن کو ہم نے بیان کر دیا ہے کہ موافقت صحیح ہوتی ہے جس کے ساتھ، یعنی کہ جس کے ساتھ پیچھے گزرا نا درہم اور دینار اور جو سکے رائد ہیں، اس میں شرکت موافقت صحیح ہوتی ہے۔ اور اگر سونا چاندی کی ڈالی میں شرکت موافقت کرنے لگیں تو ان میں بھی صحیح ہوتی ہے، لیکن مال وہ کرے گا۔ اسی شرکت عنان میں بھی ان تمام چیزوں میں کے ذریعے صحیح ہوتی ہے، یعنی کہ نہیں صحیح ہوتی ہے، مگر ان کے ساتھ جن کو ہم نے بیان کر دیا کہ موافقت صحیح ہوتی ہے جس کے ساتھ موافقت صحیح ہوتی ہے اس کے ساتھ شرکت عنان بھی صحیح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جائز ہے یہ کہ شریک کو دونوں ان میں سے ہر طرف سے درہم دنائر کے بدلے اور دوسرے درہم کے بدلے، دوسرا کی جانب درہم ہو، ان میں سے ایک کی جانب دینار ہو اور دوسرے کی جانب درہم ہو، یہ بھی جائز ہے۔ کس میں؟ اس میں شرکت عنان میں یہ جائز ہے، ایک کے پاس زیادتی کمی اس میں یہ جائز ہے نا، اس میں جائز نہیں، اس میں تو یہ ہے کہ وہ برابر برابر ہوں دونوں کے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا ہے آپ نے۔ آگے نکالیں اصول الشاشی کا، آپ نے نکال لیا ہوگا اصول الشاشی کا، یاد کیا ہوگا کہ ظاہر کی ضد خفی آتی ہے اور نص کی ضد مشکل اور مفسر کی ضد مجمل اور محکم کی ضد کیا آتی ہے؟ متشابہ آتی ہے۔ آگے ہم خفی پڑھیں گے۔ بہرحال خفی مراد خفی ہو، پوشیدہ ہو، مراد جس کی کسی امر عارض کی وجہ سے، نہ کہ صیغے کی حیثیت سے، یعنی کہ جس کی مراد کسی امر عارض کی وجہ سے پوشیدہ ہو، صیغے کی وجہ سے پوشیدہ نہ ہو۔ خفی کسے کہتے ہیں؟ جس کی مراد امر عارض کی وجہ سے پوشیدہ ہو، صیغے کی حیثیت سے پوشیدہ نہ ہو، صیغہ ظاہر ہو، امر عارض کوئی ہو، کوئی امر ہو جس کی وجہ سے کیا ہو، پوشیدہ ہو۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ خفی کی پوشیدگی، خفی کے خفا کو ظاہر کرنا واجب ہے جب تک ظاہر ہو جائے۔ خفی کی خفا جب تک زائل نہ ہو جائے، خفی کی خفا کو طلب کرنا واجب ہے یہاں تک کہ خفا کیا ہو جائے؟ ظاہر ہو جائے۔ خفی کی خفا کو طلب کرنا کیا ہے؟ واجب ہے کہ یہاں تک اس کی خفا ظاہر ہو جائے۔ اور اس کی مثال والسارقۃ والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے دونوں کے ہاتھوں کو کاٹو۔ اب یہاں پر چور کی تعریف یہ ہے، اب ظاہر سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے، لفظوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ چور کی ہاتھ کاٹو، ظاہر کیا ہو رہا ہے؟ چور کے ہاتھ کاٹو، لیکن اس میں خفا ہے۔ خفا طرار اور نباش میں، طرار کہتے ہیں جیب کترے کو اور نباش کہتے ہیں کفن چور کو، اس میں خفا ہے، اس میں خفا ہے۔ اب ہم نے خفا کو زائل کرنا ہے تاکہ حکم واضح ہو سکے، خفا کو طلب کرنا واجب ہے تاکہ حکم واضح ہو سکے، خفا زائل ہو سکے۔ اب چور کی ہم تعریف کریں گے کہ چور کہتے ہیں کہ غیر کا مملوکہ مال جو اس کی حفاظت میں ہو، غیر کا مملوکہ مال جو اس کی حفاظت میں ہو اور وہ مال مقوم ہو یعنی کہ نفع دینے والا، مال مقوم ہو یعنی کہ نفع دینے والا، غیر کا مملوک مال جو اس کی حفاظت میں ہو
اور وہ مال مملوکہ ہو یعنی نفع دینے والا ہو، اور اس کی کم از کم 10 درہم ہو، اس کی جو چرایا ہو مال وہ کیا ہو 10 درہم ہو، اور کوئی شخص چپکے سے لے لے، اس کو چور کہتے ہیں، اس کو سارق یعنی چور کہتے ہیں۔ سارق کی تعریف یہ ہے، چور کی تعریف یہ ہے کہ غیر کا مملوکہ مال جو اس کی حفاظت میں ہو اور مال مقوم ہو یعنی نفع دینے والا ہو اور کم از کم 10 درہم ہو، اور کوئی شخص چپکے سے لے لے، اس کو چور یا سارق کہتے ہیں، اس کو سارق یعنی چور کہتے ہیں، اس کو سارق یعنی چور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ترار، اب ہم طلب کریں گے، خفا کو زائل کریں گے کہ چور کی تعریف ترار اور نباش پر بھی آتی ہے کہ نہیں آتی، اگر آتی ہے تو ان کے ہاتھ بھی کاٹیں گے۔ اب ترار کہتے ہیں، ترار چور والے معنی میں پایا جاتا ہے، چور والے معنی میں زیادہ پایا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جو ترار ہوتا ہے جیب کترا ہوتا ہے، یہ چور والے معنی میں زیادہ پایا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ غیر کا مملوکہ مال جو اس کی حفاظت میں ہوتا ہے، جو اس کی حفاظت میں ہوتا ہے، اس کو چپکے سے لے لیتا ہے، تھوڑی سی سستی کی وجہ سے، تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے وہ لے لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، جیب کتر لیتا ہے، تو یہ تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے چوری کر لیتا ہے، تو اس میں چور سے زیادہ پایا گیا معنی، چوری والا معنی اس میں چور سے زیادہ پایا گیا، تو اس کا تو بدرجہ اولا ہاتھ کٹے گا، جو جیب کترا ہے اس کا ہاتھ بدرجہ اولا کیا ہوگا؟ کٹے گا۔ اور نباش، اس میں چوری کا معنی کام پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ غیر کا مملوکہ مال تو ہوتا ہے، اپنی ملکیت میں نہیں ہوتا، غیر کی ملکیت میں ہوتا ہے، غیر کا مملوکہ مال ہوتا ہے، لیکن اس کی حفاظت میں نہیں ہوتا، اس کی حفاظت میں نہیں ہوتا، لہذا نباش کو قاضی کے پاس حاضر کیا جائے گا، جس طرح قاضی اس کو سزا دے، جس طرح قاضی اس کو سزا دے۔ اب یہاں پر چوری کے معنی میں ترار پایا گیا، نباش نہیں پایا گیا، تو ترار پر ہم کیا کریں گے؟ عمل کریں گے اور نباش کو قاضی کے پاس پیش کریں گے۔ پس بے شک ظاہر ہے چوری کے حق میں اور خفی ہے ترار اور نباش کے حق میں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول الزانیۃ والزانی، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، کہ زانی عورت زانی مرد ان دونوں کو 100 کوڑے مارو، ٹھیک ہے۔ اب یہ زانی کے حق میں ظاہر ہے، زانی کے حق میں ظاہر ہے، لیکن لوتی کے حق میں خفی ہے، لوتی کے حق میں خفی ہے۔ اب ہم تعریف کریں گے کہ زانی کسے کہتے ہیں۔ زانی کہتے ہیں، عرف عام میں زانی کہتے ہیں، خفی اس لیے کہ عرف عام میں زانی کہتے ہیں جو اگلی شرمگاہ میں زنا کرے، اگلی شرمگاہ میں زنا کرے، کس میں کرے؟ اگلی شرمگاہ میں زنا کرے۔ اور لوتی جو پچھلی شرمگاہ میں زنا کرے، جو پچھلی شرمگاہ میں زنا کرے، اس کو زانی نہیں کہتے بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوتی کہتے ہیں۔ اب یہ زانی کے حق میں تو ظاہر ہے، لیکن لوتی کے حق میں یہ مخفی ہے۔ اب ہم اس کی خفا کو طلب کریں گے، خفا کو طلب کریں گے جو کہ واجب ہے۔ اب ہم طلب کریں گے، دیکھیں گے کہ لوتی میں زانی والا معنی زیادہ پایا جاتا ہے کہ نہیں، لوتی میں زانی والا معنی پایا جاتا ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو یہ نص کے حکم میں ہوگا، یعنی کہ عمل کرنا واجب ہے، اگر نہیں اگر ہے تو نص والا حکم ہوگا، ورنہ نص والا حکم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جو لوتی ہے نا میں زنا والا معنی کم پایا جاتا ہے، کس طرح کم پایا جاتا ہے؟ کیونکہ جو زانی ہوتا ہے اس میں شہوت طرفین ہوتی ہے، دونوں طرف سے شہوت ہوتی ہے، فاعل اور مفعول دونوں طرف سے شہوت ہوتی ہے، دونوں طرف سے شہوت ہوتی ہے۔ اور لوتی میں یک طرفہ شہوت ہوتی ہے، ایک طرفہ فاعل کی طرف سے شہوت ہوتی ہے، مفعول کی طرف سے شہوت نہیں ہوتی، لہٰذا لوتی کو 100 کوڑے نہیں مارے جائیں گے، زانی کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور لوتی کو قاضی کے پاس
پیش کیا جائے گا جو قاضی اس کی سزا دے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے زانی کے حق میں اور خفیہ لوتی کے حق میں. اور اگر حلف اٹھائے کہ نہیں کھائے گا پھل کو، اگر کسی شخص نے حلف اٹھایا کہ میں پھل کو نہیں کھاؤں گا. اب پھل دو طرح کا ہوتا ہے. ایک، اب یہ کلام پھل دو طرح کا ہوتا ہے. ایک پھل جو لذت کے لیے کھایا جاتا ہے اور ایک پھل جو غذا کے طور پر کھایا جاتا ہے. ایک پھل جو بطور تلذذ کھایا جاتا ہے اور ایک پھل جو بطور غذا کھایا جاتا ہے. اب یہ کلام ان پھلوں میں تو ظاہر ہے جو بطور لذت کھائے جاتے ہیں، کیونکہ پھل غذا کے لیے تو کوئی نہیں کھاتا، پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کی طرح تو کوئی نہیں کھاتا، بلکہ لذت کے لیے ہی کھاتے ہیں نا. اب لذت کے لیے تو یہ ظاہر ہے، لیکن ان پھلوں میں مخفی ہیں جو بطور تغذی کھائے جاتے ہیں، جو بطور تغذی کھائے جاتے ہیں، یعنی کہ جو بطور غذا کے لیے کھائے جاتے ہیں. مخفی کیوں ہے؟ کیونکہ یتفقہ کا معنی ہے تلذذ. یتفقہ کا معنی کیا ہے؟ تلذذ، جو لذت کے لیے کھائے جائے. اب جو چیزیں بطور لذت کھائی جائیں گی، اگر وہ شخص وہ چیزیں کھا لے تو وہ حانس ہو جائے گا، اور جو پھل بطور غذا استعمال ہوتے ہیں، بطور تغذی استعمال ہوتے ہیں، وہ اگر کھائے گا تو وہ حانس نہیں ہوگا. جس طرح کے بعض علاقوں میں انار اور انگور بطور غذا کھائے جاتے ہیں، اگر اس نے قسم اٹھائی کہ میں پھل نہیں کھاؤں گا، اگر انار اور انگور کھا لیتا ہے جو کہ غذا کھائے جاتے ہیں تو وہ حانس نہیں ہوگا، کیونکہ اس قسم سے مراد کیا ہے؟ وہ لذت والے پھل ہے. جس طرح کہ عرب کے پہلے ممالک میں کھجور بطور غذا کھائی جاتی ہے، اب تو نہیں ہے، پہلے تو وہاں پر وہ حانس نہیں ہوگا، اور اگر وہ بطور لذت کھائے جاتے ہیں تو وہ حانس ہو جائے گا. ولو حلف، اور اگر حلف اٹھائے کہ نہیں کھائے گا پھل کو، ہے ظاہر اس میں کہ لذت ہوتی ہے اس کے ساتھ، لذت ہوتی ہے اس کے ساتھ، اور مخفی ہے انگور اور انار کے حق میں. حق میں کیا ہے؟ مخفی ہے، تو ہم نے ظاہر مخفی کو دور کیا. اب مخفی کا خفا کا حکم، خفی کا حکم واجب ہے طلب کرنا یہاں تک کہ زائل ہو جائے اس سے خفا. خفا کو طلب کرنا واجب ہے یہاں تک کہ اس کی خفا کیا ہو جائے؟ ظاہر ہو جائے. یہ پہلے بھی میں نے بتایا ہے اور مثالوں سے وضاحت بھی اس کی کر دی ہے. ٹھیک ہے، آگے آپ کافیہ کا نکالیں. فَإِنْ كَانَ فِي آخَرِهِ زِيَادَتَانِ، پس اگر ہو اس کے آخر میں دو زائدے، واحد کے حکم میں، واحد کے حکم میں، ایک زیادتی کے حکم میں، دو حرف زائد ہوں جو ایک ہی کے حکم میں، حرف دو زائد ہو لیکن ہو ایک ہی کے حکم میں. جس طرح کہ اسما اور مروان. مروان آخر میں ہے دو زائد، الف اور حمزہ دو زائد ہے لیکن ہے ایک ہی کے حکم میں، تو اس کے آخر میں بھی ترخیم کریں گے. یا حرف صحیح ہو اس کا ماقبل مدہ ہو، آخری حرف صحیح ماقبل مدہ ہو، یا اس کا آخری حرف صحیح ماقبل مدہ ہو تو بھی حرف کرتے ہیں، حذف کرتے ہیں. اور زیادہ ہو چار حرفی سے حذفتا تو دو حرف حذف کریں گے، یا چار حرف سے زیادہ ہو تو بھی دو حرف کو حذف کریں گے. وَإِنْ كَانَ مُرَكَّبًا، اور اگر ہو مرکب، حذف الاسم تو آخری اسم حذف کریں گے. تو کیا کریں گے؟ آخری اسم کو حذف کریں گے. وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ، اور اگر ہو اس کے علاوہ، یعنی کہ آخری اسم مرکب نہ ہو تو پس ایک حرف حذف کریں گے، ایک حرف حذف کریں گے. اور یہی، اور وہ ثابت کے حکم میں ہوں گے اکثر کے نزدیک، یعنی کہ جو حذف کر دیے وہ حذف ہوں گے، باقی جو رہ گئے وہ ثابت کے حکم کے میں ہوں گے. جس طرح کہ کہا جائے گا یا ہاری، یا سمو اور یا کاراوا. اب یا ہاری اصل میں ہارسو تھا، یا سمو اصل میں یا سمودو تھا، یا کاراوا یا کاروا نہ تھا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک مذہب تو یہ ہے کہ یہ جس طرح اسی طرح پڑھے جائیں گے، اور کبھی بنا لیا جاتا ہے اسم کو ان کا نام،
دے دیا جاتا ہے اسم کو ان کا نام، یعنی کہ منادہ مرکھم کو ان کا نام دے دیا جاتا ہے، اسم بنا لیا جاتا ہے، منادہ مرکھم کو اسم بنا لیا جاتا ہے، تو پھر یا ہارو پڑھیں گے، یا سمیع پڑھیں گے، یا کرا پڑھیں گے، یا سمیع یا سموع آیا، واو آخر میں واقع ہوئی تو یا سے بدل دیا، واو کے یا آ گیا، یا سمیع بن گیا، اب یا ما قبل کسرہ دے گیا تو یا سمیع بن گیا، اور یا کارا وا تھا تو واو متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدل دیا، یا کرا بن گیا۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے، اور ترکیب عبارت ضرور نکالا کریں آپ۔ ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول فرمائیں۔